فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی عظمت کے اوپر بھی بندہ قربان جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ پوری سورت حضرت ابو بکر کی شان میں اللہ نے نازل کر دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفات جس کی ہوں گی قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہے. لیکن اول جب حضرت ابو بکر نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں، ان کی اعزاز میں قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو تم میں سے سب سے متقی ہے. اور صدیق کہنے کے اوپر چڑھنے والوں، اللہ تعالیٰ تو ابو بکر کو اتقا کہہ رہا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر نبی کے بعد سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے. جو اب مال دیتا ہے کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور محسرین نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ بندہ زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑا متقی ہوتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والا متقی ہے؟ نہیں، وہ بندہ زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑا متقی ہے جس کی صفات اللہ نے آگے بیان کی ہے کہ وہ جب پیسہ دے تو صرف رب کی رضا کے لیے دے. بس وہ زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑا متقی ہے. اور اس کی فضیلت کیا؟ والا صوفہ، اس کو کل قیامت کے دن رب اس کے مزاج کے مطابق خوش کرے گا، اس کے مزاج کے مطابق. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ اس کے راستے دنیا سے لے کے آخرت تک کے آسان کر دے گا. اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو بخل کرے گا، رزق کو روکے گا، اس کے دنیا سے لے کے آخرت کے ہر راستے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یہ انسان کا مزاج جو قرآن میں بیان کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے کا رزق کچھ تنگ کر دیتا ہے اس کی اپنی گندی اور کالی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اللہ نے تو رزق دیا ہی تھا بغیر اس کے انٹلیکٹ کو دیکھے، بغیر اس کی ذہانت کو دیکھے، بغیر اس کے ہاتھ کو دیکھے. لیکن اس نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے رزق کو تنگ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے فیقول ربی اہانن. اللہ تعالیٰ نے میری اہانت کر دی. پہلے میں ارب پتی تھا، آج کل رزق نہیں آ رہا. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اہانت کر دی، میں ارب اور کھرب پتی تھا. کلا بل لا تکرمون الیتیم. تجھے یہ پتا ہے نا تیرے ارد گرد اور معاشرے میں کئی یتیم رہتے تھے، تجھے پتا تھا کہ یتیموں کی ایک بستی ہے، یتیموں کا ایک گھرانہ ہے جس کا باپ اس کے سر کے اوپر نہیں ہے کہ کما کے لا دے. اس کے پاس حال چال جا کے پوچھا، اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہار پھیرا، اس کا جا کے پتا کیا. تجھے پتا تھا فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو جا کے کھانا کھلایا تھا؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور تو ایسا تھا، تو کہتا تھا یہ ارب و ارب میری ہی اکیلے کی جیب میں چلے جائیں. اور تو پیسوں کو دوسری جگہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ہر وقت الماریوں میں سے اپنے پیسے گنتا رہتا ہے، ہر وقت بینک میسج کرتا رہتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باپ قرآن پاک میں اتنا زیادہ بیان ہوا ہے، آخر اس کی اہمیت ہے تو ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
تمہیں کیا پتا نیکی کی گھاٹی کیا ہے، نیکی کا عروج کیا ہے، نیکی کی انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کو نیکی کی انتہا کہہ رہا ہے، نیکی کا عروج، نیکی کی گھاٹی کہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟ فکو رقبہ، کسی بندے کے اوپر قرضہ ہو تو قرضہ دے کے اس کی گردن کو چھڑا دو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوکے کثرت سے ہو اس دن بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا جائزہ لو، ان میں سے جو یتیم ہے اللہ کی قسم اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نیکی کی معراج ہے، یہ نیکی کا عروج۔